ہماری دینی تعلیم جو شروع ہوئی، پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مطلب میری پیدائش جو ہوئی یہ میرے نانیہال یعنی گھوسی میں میری پیدائش ہوئی، اور گھوسی مدینۃ العلماء کہا جاتا ہے، علماؤں کا شہر کہا جاتا ہے، سمجھ رہے؟ اب کیا ہوا کہ میری پیدائش وہاں ہوئی تو میرے نانی نانا کا سپورٹ جو میرے اوپر رہا وہ دینی ماحول سے رہا، اور اللہ کا فضل تھا کہ جب میں گورکھپور آیا اپنے گھر، اس لیے کہ میرا گھر گورکھی پور ہے، تو میں گورکھپور آیا تو میرے ماں باپ نے میری عمر جب 3 ہی سال کی ہوئی تو مجھے گورکھپور میں ایک اسکول میں ایڈمٹ کرا دیا گیا، اور میں نے اسکول میں 2 سال یعنی UKG اور LKG میں نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد گھر والوں کی یہ رائے تھی کہ بچے کا ذہن اچھا ہے تو اسے اسلامی لیول میں ڈالا جائے، تو میرے دادا اور دادی کی خواہش یہی تھی کہ اسے حافظ بنایا جائے۔ تو میں نے کیا کیا کہ اس وقت میں نے سوچا کہ حافظ جو ہے یہ مطلب بہت کٹھنائی اس میں ہے، اس لیے کہ پڑھنا صرف آسان نہیں ہے، اس کو یاد نہیں کرنا آسان ہے، بلکہ اسے پوری زندگی محفوظ رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو بہرحال میں جب گھوسی گیا 1999 میں، تو میں وہاں پر قاعدے سے میں نے پڑھائی شروع کی، پھر اس کے بعد میں الحمدللہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 1 سال کے اندر میں نے قرآن پڑھ لیا، اور دوسرے سال میں نے قرآن ختم کر کے میں نے جامعہ شمس العلوم میں 2002 میں میں نے داخلہ لیا۔ میں نے وہاں 1 کلاس بھی نہیں پڑھی بلکہ ڈائریکٹ میں نے 2 کلاس میں نام لکھایا، اس لیے کہ دوسری کلاس میں میرے نانا پڑھاتے تھے اور میں اپنے نانا کے پاس پڑھنے لگا۔ پھر اس کے بعد میں 1 سال بعد تیسری کلاس میں چلا گیا، اس کے بعد چوتھی، تو سن کے حساب سے جس طرح سن بدلتا رہا میری کلاس بھی بدلتی رہی۔ الحمدللہ آج 2015 چل رہا ہے اور میں اس وقت کلاس کے حساب سے تو 15 میں ہوں، لیکن میں نے 2012 میں نے عالم کا کورس کیا، اس کے بعد 2013 کے آخر میں میری قاری کی دستار ہوئی، اس کے بعد 2014 میں میری فاضل کی دستار ہوئی، اس کے بعد الحمدللہ میری پڑھائی کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی مدرسے یعنی جامعہ شمس العلوم گھوسی، اس میں اب انشاءاللہ العزیز اگلے سال میری مفتی کی دستار ہوگی، اور میں سائٹ سے حضرت علامہ رضوان شریفی صاحب کے پاس میں خود ادب سے PhD کر رہا ہوں، اور جامعہ شمس العلوم میں تو میں فقہ سے PhD کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگر قسمت نے ساتھ دیا تو میری تو خواہش یہ ہے کہ میں الجامعۃ الازہر مصر تعلیم حاصل کروں، لیکن اللہ کو جو منظور رہا انشاءاللہ العزیز دیکھا جائے گا۔ محض 19 سال کی عمر میں آپ مفتی کی ڈگری آپ کو مل جائے گی، آپ کمپلیٹ کر لیں گے، کیسا آپ محسوس کریں گے؟ دیکھیے الحمدللہ جو میرے اوپر سپورٹ رہا میرے اساتذہ کا، میرے گھر والوں کا، تو وہ دینی ماحول سے زیادہ رہا۔ مجھے کسی کام کرنے کی مطلب گھر سے اجازت نہیں کہ میں کوئی دوسرا کام کروں، گھر والوں کی خواہش بھی یہی ہے کہ میں ہمیشہ دین کی طرف راغب رہوں، جو بھی کام کروں دین کا کروں، مجھے اس کی فل ٹائم دی جاتی ہے، اور مجھ سے کوئی گھر کا بھی گھریلو کام نہیں کرایا جاتا ہے۔ الحمدللہ انہی سب باتوں کا میں نے فائدہ اٹھایا، اور میں نے دنیا کی طرف رغبت نہیں کی بلکہ دین کی طرف میرا لگاؤ ہوا، اس لیے کہ میں بچپن ہی سے لائبریری میں بیٹھتا رہا اور بڑے بڑے علماء سے ہمیشہ میں مسئلے ڈیسائیڈ کرتا رہا، تو اس لیے ان کے کارناموں کو دیکھ کے میرے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی دین کے لیے کچھ کروں، تو اس لیے ہم نے بہت سارے تو کام الحمدللہ جو ہم نے شروعات کر دیے ہیں ان کا وہ کام شروع کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ یہ اس محلے میں آپ نے یہ لائبریری قائم کی ہے، جی، اس لائبریری کے بارے میں بتائیے، کون کون سی کتابیں ہیں، کتنی کتابیں ہیں، اور اس لائبریری کو سیٹ اپ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لائبریری جو ہم نے ترکمان پور کے اندر قائم کی، تو ہم نے پہلے دیکھا کہ مطلب یہ ایسا محلہ ہے جہاں پر لوگ دین سے کافی دور ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ مطلب لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی صحیح سے نہیں معلوم ہے، وہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن انہیں خود نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نماز صحیح پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے یہ سب کو دیکھا اور میں نے سوچا کہ یہ میرا محلہ ہے، تو میں نے سوچا کہ لوگوں کو دین سے پہلے قریب کیا جائے، تو قریب کرنے کا سب سے پہلا میں نے ذریعہ جو استعمال کیا، تو میں نے سوچا کہ لوگ لائبریری جب میں کھول دوں گا تو ایک سے ایک کتابیں یہاں ہوں گی دین کی،
तो मैं लोगों मतलब फ़र्दन लोगों से मिलता रहूँगा और उनको लाइब्रेरी के करीब बुलाता रहूँगा। इंशाल्लाह मैंने ये काम शुरू कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं। तकरीबन लाइब्रेरी को 1 साल से ज़ायद हो चुके हैं खुले हुए, और अब तक तकरीबन 150 से ज़ायद लोगों ने किताब यहाँ से लेके जाके पढ़ी और दीन की मालूमात हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह इस मोहल्ले पर भी बहुत सारा असर हुआ, बहुत सारे बच्चे नमाजी भी हो गए और उनकी नमाज़ें दुरुस्त भी हो गईं। तो हमारा काम जो है लोगों की इस्लाह है, इसलिए मैंने जो किताबें भी तहरीर की उसमें हमने इस्लाही पहलू ही से गुफ्तगू की। सबसे पहले मेरी जो किताब लिखी गई, मैंने लिखी जिस किताब को, तो वो इस्लाही मालूमात लिखी। उस वक्त मेरी करीब 17 साल उम्र थी, 2 साल पहले, तो मैंने उस किताब को मुरत्तब किया। मैंने उस किताब में देखा कि जो पब्लिक के अंदर जो मतलब कमियां हैं दीन के मुताल्लिक, जो पब्लिक नहीं जानती उसे बताना ज़रूरी है। तो मैंने बेहतर समझा कि उन्हीं मसाइल को इकट्ठा करके एक छोटी सी आसान लहजे में, यानी सवाल व जवाब में, वो किताब मैंने पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब बहुत मकबूल हुई पब्लिक में, और उसे हमारे बुक डिपो के यानी मौलाना कमाल साहब ने उस किताब को छापा, पहली मरतबा उसकी इशाअत की। उसके बाद वो किताब जब दिल्ली गई तो दिल्ली के कई मकतबों को वो किताब पसंद आई, और दूसरी मरतबा भी ख्वाजा बुक डिपो ने उसकी इशाअत की। और उसके अलावा और भी मैंने उस किताब को, बाज़ लोगों ने कहा कि आप इस किताब को बढ़ा दें, तो हमने 1200 मसाइल पर जो हमारी इस्लाह के लिए हैं वो मसाइल, हमारी इस्लाह करते हैं वो मसाइल, तो हमने उनका मजमुआ इकट्ठा किया और हमने मतलब इस मखज़न इस्लाह के नाम से एक अलग किताब हमने तहरीर की, जिनमें हर तरह के इस्लाही मसाइल को हमने इकट्ठा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम जारी है, और जिस तरह मुनासिब हो रहा है हम धीरे धीरे इस्लाही पहलू पे हम किताबें लिख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि पब्लिक बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनमें उलमा से सवाल कर देती है कि ये क्या हदीस में लिखा है, क्या इसका मतलब कुरान में इसका ज़िक्र है कि नहीं है। तो हमारे उलमा तो उसको जवाब देते हैं, लेकिन पब्लिक हमेशा दलील कुरान और हदीस की रोशनी में मांगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तरीके के 40 सवाल मैंने जुटाए जिसमें पब्लिक का इख्तिलाफ रहता है। जैसे मिसाल के तौर पे नमाज में हाथ कहाँ बांधा जाए, मतलब नाफ के ऊपर बांधा जाए या नाफ के नीचे बांधा जाए, तो हमने इस मसले पे, और उसके बाद मतलब अकामत के वक्त खड़े होया जाए या बैठे रहा जाए, इस तरीके के मसाइल। उसके अलावा जितने फ़ुरूयात मसाइल हैं, जैसे जलसा व जुलूस के मुतालिक है, मिलाद शरीफ के मुतालिक है, उसके अलावा जैसे कब्र पर चादर चढ़ाना है, कब्रों पर जाना है, कब्रों की ज़ियारत करना है, उनके उर्स मनाने, उनकी तरफ से न्याज करना, ये सब जितने मसाइल फ़ुरूयात हैं, मतलब जिसमें पब्लिक बेचारी उलझी हुई है और वो अपने बचने का रास्ता यानी कुरान व हदीस की रोशनी में तलाश कर रही है, और मतलब वो समझ रही, वो ये चाह रही है कि क्या ये कुरान में है या हदीस में है कि नहीं है। तो हमने वो तमाम मसाइल को ज़हन में रखा और 40 इस तरीके के मसाइल हमने इकट्ठा किए, और उन सब का जवाब हमने कुरान व हदीस की रोशनी में मुस्तनद किताबों के हवाले से, सफ़ा नंबर, पेज, जिल्द जो है, हमने उसके हवाले से लिखा ताकि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। हमने हदीस की उस किताब में असल इबारत नकल की अरबी, ताकि अगर कोई शख्स तर्जुमा भी उसका करे तब भी वही बात हो जो हमने बयान की है। इस तरीके से हमने ये किताब मुरत्तब की। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी कंपोजिंग भी हो चुकी है और इस वक्त तस्हीह के मरहले में है। अगले महीने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये किताब मार्केट में आने वाली है इंशाअल्लाह। और इसके अलावा और भी किताबें जैसे कुरानी मालूमात हमने मतलब मुरत्तब की। हमने कुरान के मुतालिक 1000 से ज़ायद मसाइल को इकट्ठा किया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब को पब्लिक तक पहुंचाया। इस किताब को भी हमारे कमाल भाई ने पब्लिक में लाने की पूरी कोशिश की और पब्लिक में उन्होंने किताब ला दिया। और इसके अलावा और भी कई किताबें हैं जिस पे हमने काम किया, जैसे रसूलुल्लाह की बशारत, सहाबा इकराम की शहादत, यानी वो सहाबा इकराम जिनकी मौत की ख़बर अल्लाह के रसूल ने उनकी ज़िंदगी में दे दी, और क्या वैसा हुआ जैसा अल्लाह के रसूल ने बताया
تو ہم نے اس موضوع پر ایک الگ کتاب لکھی. یعنی یہ ایسی کتاب کہ میں نے بہت سارے علماء سے اس کتاب کے متعلق, اس مضمون کے متعلق میں نے پوچھا, تو انہوں نے بتایا مجھے کہ اس پہ کتاب ہے ہی نہیں ہے, اس موضوع پہ کوئی کتاب نہیں آ رہی. تو ہم نے سوچا کہ جب یہ ایسا موضوع ہے جو خشک ہے تو لاؤ یہ فقیر ہی اس کو تر کر دے. تو میں نے کچھ علماء سے رائے لی, جیسے ہمارے مولانا افروز قادری جو چریا کوٹ کے ہیں, یہ دلاس یونیورسٹی کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں یہ پروفیسر ہیں. ان سے ہم نے کافی گفتگو کی تو اس کے متعلق تو انہوں نے رائے دی. تو ہم نے کئی کتابوں کے مطالعے سے ان احادیثوں کو جمع کیا جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے حالات موت سے آشنا فرمایا تھا. تو ہم نے ان حدیثوں کو اکٹھا کیا اور تقریباً 40 سے زائد صحابہ مجھے اس طریقے کے ملے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کتاب کو مرتب کیا, اور اس کے بعد ہم نے اور بھی کئی کتابیں ہم نے تحریر کی. الحمدللہ اس پہ بھی کام جاری ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی کئی کوششیں ہیں کتاب لکھنے کی. انشاءاللہ العزیز اس پہ بھی کام کیا جائے گا. لائبریری کے علاوہ اور کون کون سے آپ کام کر رہے ہیں دینی؟ جیسے میں نے سنا ہے مدرسہ بھی آپ نے قائم کیا ہے, کچھ ہمارے درشکوں کو بتائیں. ہم نے جب تعلیم حاصل کی تو تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی, اور اس لیے کہ ابھی بھی میرا تعلیم حاصل کرنے کا دور ہی چل رہا, ابھی میں تعلیم ہی حاصل کر رہا ہوں, تو میں نے بچپن ہی سے یہ سوچا کہ ایسی چیزیں میں قائم کروں جس سے دین کا کام ہو, اس میں کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو, صرف دین کے لیے میں کام کروں. تو میں نے سب سے پہلے ایک لائبریری قائم کی 1.5 سال پہلے گورکھپور میں. اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اس محلے کے کافی بچے جو ہیں یہ اس وجہ سے نہیں تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی شخص پڑھانے والا نہیں ہے ان کو. ہاں ہمارے مسجدوں کے امام بھی ہیں تو وہ بیچارے مطلب کہاں پڑھائیں, اس لیے کہ وہ خود آتے ہیں باہر سے, امامت کرتے ہیں اور اسی مسجد میں قیام کرتے ہیں. بہرحال ان سے ہماری گفتگو نہیں ہے. لیکن میں نے سوچا کہ اس محلے کے بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں, جن کے بچے قرآن نہیں پڑھے ہیں. تو میں نے سوچا کہ پہلے ان بچوں کو قرآن پڑھایا جائے, اس لیے کہ جب وہ قرآن پڑھ لیں گے تو ہم ان کو دین کی بات بھی اسی ضمن میں بتائیں گے, ہم مسئلے بھی ان کو بتاتے رہیں گے. تو ان سب باتوں کو میں نے مد نظر رکھا. تو ہمارے محلے میں ایک مدرسہ تھا کافی پرانا, بہرحال وہ مسمار ہو چکا مدرسہ, اس کے بعد دوسری بلڈنگ بنائی گئی. تو ہم نے ان لوگوں سے بات کیا جو اس کے قارئین ہیں, تو ہم نے کہا کہ میں اس میں ایک مدرسہ قائم کرنا چاہ رہا ہوں, مطلب تاکہ اس محلے کے بچے جو ہیں یہ قرآن و حدیث کی تعلیم سے آشنا ہوں. تو میں نے ان سے رائے لی اور میں نے باقاعدہ وہاں پہ ایک مدرسہ قائم کیا. 8 مہینہ قریب پہلے وہ مدرسہ ہم نے قائم کیا, اور اس مدرسے میں ہم نے کچھ علماء کو بلایا افتتاح کے لیے, اور اس کا نام ہم نے رضائے مصطفیٰ رکھا. اور اس میں ہمارے ایک ساتھی ہیں حافظ جو ہماری ہی مسجد کے امام ہیں. تو میں تو بہرحال گورکھپور میں نہیں رہ پاتا ہوں, میں باہر نکل جاتا ہوں, یعنی پڑھائی کے لیے گھوسی مئو ضلع میں پڑھتا ہوں, تو اس لیے میں گورکھپور رہتا نہیں ہوں. تو میں نے ان کو منتخب کیا, حافظ کلام صاحب کو, تو وہ اس میں 2 گھنٹے بچوں کے لیے وہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں آ کے ہمیشہ. یہ لائبریری یا مدرسہ سیٹ اپ کرنے میں کوئی آپ کو مدد ملی, لوگوں نے مدد کیا لائبریری یا مدرسے میں, اس طرح کا تعاون ملا؟ ہمارے جب میں نے شروع میں اپنے دوستوں سے, یعنی جو گورکھپور کے میرے دوست ہیں, ان سے ہم نے رائے لی, تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کام لائبریری کا جو ہے یہ بہت اچھا ہے, تو آپ اس کو آگے بڑھائیں. جیسے کہ ہمارے کئی دوست ساتھی اس وقت کے, جیسے منور بھائی ہمارے ہیں, اور اس کے بعد جیسے تنویر بھائی ہمارے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو انہوں نے مجھے رائے دی کہ نہیں آپ یہ کام کریں, ہم پوری طریقے سے آپ کا تعاون کریں گے. اور الحمدللہ میں نے میرے گھر کے اندر خود ایک دکان خالی تھی, تو میں نے سوچا کہ لاؤ اسے میں صاف کرا دوں, اس کے بعد اس میں لائبریری قائم کی جائے. تو میں نے کیا کیا کہ اس کو صاف کرا دیا, اور اس کے بعد میں نے کچھ کتابیں, یعنی جو مجھے دستار وغیرہ میں جو کتابیں گفٹ ملی تھیں, تو میں نے ان کتابوں کو لائبریری میں لایا, اور ان لوگوں کے تعاون سے میں نے بہت ساری کتابیں میں لائبریری میں لاتا رہا. اور الحمدللہ اس وقت بے شمار کتابیں لائبریری میں موجود ہیں جسے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. اس لائبریری کا بتا دیجیے, آگے کی کیا پلاننگ ہے آپ کی اس لائبریری کو لے کے؟ اب اگر میں الحمدللہ اگلے سال اگر مفتی سے میں فارغ ہو جا رہا ہوں, اور اگر ذہن بنا پڑھنے کا, تو میں انشاءاللہ مصر جاؤں گا.
لیکن اگر نہیں ذہن بنا تو میں نے خود سوچا ہے کہ میں گورکھپور میں انشاءاللہ العزیز کچھ مدرسے ایسے قائم کروں گا جسے ایک مطلب عروج تک پہنچانے میں میں کام کروں گا. بہرحال لائبریری جو ہم نے قائم کی تو اس میں ہم نے ہر طرح کی کتابیں لائی لائبریری میں. اس میں فقہ کی بھی کتاب ہے, حدیث کی بھی کتاب آپ کو مل جائے گی, تفسیر کی بھی کتاب ملے گی, مطلب سیرت کی بھی کتاب ملے گی, ہر طریقے کی کتاب اس لائبریری میں آپ کو مل جائے گی. اور اس کو آگے بڑھانے کی جہاں تک رہی بات, تو ہم نے آگے بڑھانے کے لیے سوچا ہے کہ مطلب میرے اگر کرایہ دار خالی ہو جائیں تو میں الحمدللہ اس کو آگے بڑھاؤں گا, اور مطلب پبلک کے لیے اس میں بہت ساری اس طریقے کے انتظامات ہوں گے تاکہ پبلک آسانی سے وہاں پہ پڑھ سکے. یہ تو مطلب ایک چھوٹی جگہ ہے, یہاں پہ اچھی طریقے سے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے, تو الحمدللہ اگر میں اس کو بناؤں گا تو پبلک کا لحاظ رکھتے ہوئے بناؤں گا تاکہ پبلک اچھی طریقے سے اس میں پڑھ سکے جس طرح مناسب.